پوری دنیا کے اندر جو اسلام ہے یہ اللہ جا رسول نہ ہے. اللہ جا رسول خالی مکہ نے مدینے میں جا تو پہی انڈیا میں امریکہ میں چائنا میں مسلمان کڑا نہیں آیا تو یہ صدقوں ولیے جو آئے کہ پوری دنیا میں اولیاء اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں نے درود و سلام کو بھی چھوڑ دیا ہے, میرے کو جلدی ختم کرنی ہے کیونکہ 5 منٹ دیے تھے مجھے, 5-10 منٹ, اور 5-10 منٹ میں تو چائے بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے اور مجھے تقریر کرنی ہے اور آپ کو سمجھانا ہے ماریا کے میاں کو. بتاؤ تو میں آپ کو اولیاء اللہ کی شان بتا رہا ہوں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام پھیلایا. ہم مانتے ہیں ہندوستان کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اسلام پھیلایا, لیکن اسلام خواجہ صاحب سے پہلے آیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ جاتے ہیں جوش جوش میں کہ اسلام خواجہ صاحب لائے, لیکن اسلام اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ہندوستان میں آ چکا تھا. اللہ کے رسول کے زمانے میں جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے, اس وقت کیرلا کے مالابار کے راجا نے اس معجزے کو دیکھا. بے شک حق. جس نے اس وقت یہ معجزہ دیکھا, چیرامن راجا نے, چیرامن قوم کے راجا نے, اس نے دیکھا یہ بات کیا ہے. نجومیوں سے پتہ کیا کہ آخر ہے کیا. پھر ان نجومیوں نے خبر دیا کہ کوئی شخص مکے میں محمد نام کا پیدا ہوا, اس کی انگلی کے اشارے سے یہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے. کہا اچھا چاند اس کی انگلی کے اشارے سے کیوں 2 ٹکڑے ہوا ہے؟ کہا چاند نے اس کی غلامی کا ثبوت دیا ہے. چیرامن راجا سوچنے لگا جس کی انگلی کے اشارے پہ چاند غلامی کا ثبوت دے دے پھر ہم انسان کیوں پیچھے رہے. ہم بھی اس کے دربار میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہندوستان سے وہاں چل کر گیا اور وہاں جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. تھدی تھدی گالیوں سمجھنے ہی آگے پا ولیے جے دربار تے ونو تا پر مطلب کرو پا کے اسلام کڑا نہیں ملیو, ولیے جے صدقے تھی ملیو. آکے آؤں ودھارے نہیں کھینچے, تھوڑی بار نہ کرے. چائے کمیٹی وارا نہ کرے, میں مودی کمیٹی وارا کم تو بڑا خاصو کرے آئیے پر چائے نہ کرے. آکے کو ڈیداسا کے تھدو کرین میں ٹھہرا ٹھائے تھے. آکے کو ڈیداسا کے تھدو کرے ٹھہرا میں آسا پنڈے پر جو کو کرے مست کرے آئیے. اللہ انی جو حوصلے کے سلامت رکھے, بلند رکھے, نہن جلسے کے ترقی دی دو. انی جو کم ہکڑی بار شروع کرنو ہے, جے کم ہکڑی بار شروع تھی تو انہیں پور رب ان کے جاری رکھے. تو سبحان اللہ. رب ان کے جاری رکھے تو یہ شروع کری بھی دائیں ہانے انی جو بدلو انی کے ملدو روندو پر یہ کم پر چالو روندو. انشاءاللہ پاکے ودار نہ تھدات نہ تھا نہ تھا نا تو برابر. تو آؤں آکے سمجھائی رہی ہوں یا ہندوستان میں اسلام کی آئے, ہندوستان کے اندر اسلام کیسے آیا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی لائے, لیکن میں کیا کہتا ہوں پتہ, ان سے پہلے آ گیا, خواجہ سے پہلے آ گیا ہندوستان میں اسلام. اب وہ کیسے آیا, اصل کہاں سے آیا وہ سمجھتے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کس کے بولو بولو آنے پیسہ نہ برائی نہیں, خالی آ کے سبحان اللہ بولنو ہے. خدامو بھی جا ان ماڑو وارے جی کہ مولانا صاحب اکڑے ماڑو کے جوڑی جلسے میں جلی آیا, کڈے تقریر میں, کڈے جمعے میں, کڈے عید میں, کڈے نو آئیو. پہلی بار جلی نے کھڑی آیا, وچ میں ویر آیا مولانا یو پی تھی آیا پریا تھی جڑا اج پاک اٹھایا مولانا جوش واری تقریر آؤں کری دیا پر آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. جہاں کے مڑی کے باؤنس تھی تھی وہ وچ میں وٹھو رو مولانا سجی رات تقریر کرے, سجی رات تقریر کرے. مڑے جترا وانو کمیٹی وارا ہکڑو کرین سرائی ہے وہ وٹھو رہے اکڑو وچ میں وٹھو رہے. ماڑو پوچھا ہی کلا اٹھو تو جمعے میں عید میں نہ تو اچے. ماڑو ہے کہ ٹینشن تھے سب ہوئے ہیں کہ جلی کے نا بس اسٹیشن میں تھے. باچ کور گال ہے راجو تو ایکلو اٹھے مڑے ایسا سرائی ویا تم کلا اٹھو ہے تو کہے جمعے میں عید میں نہ تو اچے. موئی کوئی مجبوری وئی کور مجبوری وئی اڑی کہ تو اٹھو سجی رات مولانا تو ایکلو تقریر چھڑوئی کہ موئی مجبوری وئی. مجبوری کرو وئی تو مجبوری چھڑیو ہانے رات وئی گال وئی ختم کرو ہانے موکے آئی چھڑیو ناسا تو کہ نہیں چھڑیو جا سنگی تو وطاریے نہیں تا سنگی تو کہ نہیں چھڑیو. مجبوری ہوئی کہ آؤں آتی پہلے اچھا پر مجبوری ہوئی کہ مولانا جن کرسی میں تو تقریر کری رہے کرسی مجھی وئی اتر لوٹوں آ پھر اسے
تو آؤں بتا رہی ہوں اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے زمانے میں اللہ جے رسول جڑے مکے جی سرزمین متے پیدا تھی ویا ہوا اللہ جے رسول جی عمر 7 یا 5 ورے ہوئی کتری 7 یا 5 ورے ہندوستان جے اندر دعویٰ تھی رہا ہیں ہندوستان جے اندر وڈی وڈی کتاب آؤں نہ پڑھو سے کڈا پڑھنا ہے پڑھو سے ہندوستان میں دعویٰ تھی رہا ہیں کہ فلاں جگہ اللہ جے نبی جی درگاہ ہے فلاں جگہ صحابی رسول جی درگاہ ہے پر آؤں نہ ڈٹھو نہ پڑھو سے پر آؤں جن گال کے پڑھو نے ڈٹھو یا نے سنو یا مکے یقین ہے پنجی نظریں تے مشاہدہ کرو یا ان گال کے آؤں بتا رہی رہو یا کہ اسلام ہندوستان میں کڑے آئے ہو غور تی سن جا کڑے آئے ہو اللہ کے رسول جب مکے کی سرزمین پہ پیدا ہو چکے تھے اللہ کے رسول کی عمر 5 یا 7 سال تھی آپ مکے کی وادیوں میں مکے کی پہاڑیوں میں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے کس کی حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں محمد ہم جیسے ہیں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے میں کہتا ہوں نادانو تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا ہے کبھی سدرا پہ جبریل کے آگے نہیں دیکھا ہے میرا محمد ادھر بھی تو تھا لیکن تمہاری نگاہیں ادھر نہیں گئی حلیمہ کی بکریوں کے آگے چلی گئی میرے مصطفیٰ مکے کی باڑیوں میں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرا رہے تھے ہندوستان سے ایک قافلہ ویپاریوں کا قافلہ مکے پہنچتا ہے مکے کی وادیوں سے گزر ہوتا ہے میرے مصطفیٰ مکے کی پہاڑیوں میں بکریاں چرا رہے ہیں وہ قافلہ ادھر سے گزرتا ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بچے تھے جو کھیل رہے تھے جو میرے مصطفیٰ سے عمر میں بڑے تھے میرے مصطفیٰ صبح کے وقت میں بکریاں ٹھنڈے موسم میں اور اس وقت ٹھنڈا بارش کا موسم صبح کی دھوپ اور سہانا موسم بنا ہوا تھا وہ قافلہ جو ہندوستان کے ویپاریوں کا تھا وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے ایک بچہ ہے ایک سونا اور خوبصورت بچہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے ایک سونا اور خوبصورت بچہ ہے جو بکریاں چرا رہا ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا جو مین سردار تھا وہ کھڑا ہو گیا وہ دیکھنے لگا صبح کا سورج ہے ٹھنڈا سورج ہے بارش ہوئی ہے نالے بہ رہے ہیں ٹھنڈا موسم میں اس شخص کو اس بچے کے چہرے میں نور کی ایک ایسی کرن نظر آئی کہ وہ ایک پل کے لیے تھم کے کچھ لمحوں کے لیے سورج کی طرف دیکھتا ہے کچھ لمحوں کے لیے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اب وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے دماغ میں سورج خوبصورت ہے یا اس بچے کا چہرہ خوبصورت ہے سورج خوبصورت ہے یا یہ بچہ سونا ہے آخرکار اس شخص کے فیصلے نے کیا جواب دیا یہ جواب دیا کہ سورج خود اس کے چہرے کی خوبصورتی میں گم ہے سورج خود اس کی چمک میں گم ہے سورج اس کی چمک کی تاب نہیں لا سکتا ہے یہ بچہ خوبصورت ہے وہ قریب گیا اس بچے کو اٹھا لیتا ہے بوسے دینے لگتا ہے پوچھتے ہیں بچے تم کہاں سے ہو کہا میں یہیں سے ہوں قریب سے وادی سے ہوں کہا اچھا تمہارا نام کیا ہے کہا نام مت پوچھو ابا انکل جان مجھے اس طرف نالے کے اس طرف جانا ہے آپ مجھے نالا پار کرا دیجئے بڑی مہربانی ہو جائے گی کہا اچھا بیٹا نالا پار کرا دیتا ہوں صبح کا وقت بارش ہو چکی تھی تیز دھار بہ رہی تھی اس شخص نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا سبحان کندھے پہ اٹھا لیا اب نالا جب پار کرایا تو نالے پار کراتے وقت 7 قدم بھرے کتنے 7 قدم بھرے اس بچے نے جو کندھے پہ بیٹھا ہوا تھا اس بچے کی زبان سے بے ساختہ 7 مرتبہ نکلا اللہ تیری عمر لمبی کرے اللہ تیری عمر لمبی کرے اللہ تیری عمر لمبی کرے 7 مرتبہ اس نے دعا دی اللہ تیری عمر لمبی کرے وہ شخص نالا پار کرا کے اس بچے کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے وہ بچے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں وہ شخص ہندوستان پلٹ کے آ جاتا ہے ہندوستان پہنچ کر وہ رہنے لگتا ہے موج مستی کی زندگی ہے عیش و عشرت کی زندگی ہے کچھ سالوں بعد اس کے رشتہ دار مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کے ویپار کرنا چاہتے ہیں وہ ویپار کرنے چلے گئے مکے سے جب واپس ہندوستان پلٹے وہ پہلے والا ویپاری ان سے پوچھتا ہے میں جب مکہ گیا تھا تو بڑا سہانا موسم تھا بڑا ٹھنڈا موسم تھا وہاں کے لوگ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں کھینچ لیتے تھے چھوٹی چھوٹی بات پر لاکھوں جانیں چلی جاتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پر سالوں تک جنگیں جاری
رہتی تھی. اب بتاؤ وہاں کا ماحول کیسا ہے, وہاں کا موسم کیسا ہے, وہاں کی فضا کیسی ہے. وہ شخص کہنے لگا جو نیا ویپاری تھا, کہا وہ تم گئے تھے اس وقت کا ماحول خراب تھا, لیکن اب ماحول بالکل شانت ہے, اب ماحول بالکل ٹھنڈا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں رہا ہے, اب سب مل جل کے رہتے ہیں, اب دشمنوں نے گلے ملا لیے ہیں, اب محبت کی ایسی فضا چل پڑی ہے کہ پوری دنیا میں وہ محبت کی فضا دیکھنے کو نہیں ملتی. کہا اچھا ایسی بات ہے, کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ مجھے نہیں پتا ہے, لیکن ایک بات میں نے وہاں لوگوں سے سنی تھی کہ اس فضا کا ماحول بدلنے والا, اس فضا کو لانے والا, مکے کی سرزمین سے پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. جو لوگ اس کی بات کو سنتے, جو لوگ اس کے چہرے کو دیکھتے, اس کے عاشق ہو جاتے, اس کے فدائی ہو جاتے ہیں. اور اسی نے اس فضا کو بدلا ہے, اور اسی نے اس موسم کو الگ رنگ دیا ہے, اور اسی نے اس ماحول کو الگ ڈھنگ دیا ہے. کہا اچھا اگر وہ ایسا شخص ہے تو میں اس سے جا کے ملوں گا. کہا نہیں نہیں تم جا کے مت ملنا. کہا کیوں؟ کہا جو اس سے ملتا ہے اس کا ہو جاتا ہے اور اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے. کہا نہیں, اگر واقعی میں ایسا ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا, اور اگر وہ سچا ہے تو میں اس کا کلمہ پڑھوں گا اور اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. کہا اچھا ہے تو پھر آپ جائیے, آپ کو اجازت ہے. وہ شخص یہاں سے روانہ ہوتا ہے, مکے پہنچتا ہے, مکے پہنچ کے پوچھتا ہے کہا یہاں کوئی شخص پیدا ہوا ہے محمد نام کا, محمد نام کا پیدا ہوا ہے؟ کہا نہیں پیدا ہوا تھا, لیکن یہ 40 سال پہلے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, 40 سال بعد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اچھا کہ مدینہ میں مل جائیں گے؟ کہاں وہاں مل جائیں گے. وہ شخص دوڑا دوڑا مدینہ پہنچتا ہے. کہاں پہنچتا ہے؟ مدینہ پہنچتا ہے. جیسے ہی مدینہ پہنچا, ٹھنڈا ماحول, اسلامی ماحول دیکھ کے دنگ رہ گئے. پوچھا یہاں کوئی محمد ہے؟ کہاں ہے. کہاں یا محمد ہے؟ کہا وہی اسلام لائے. کہاں وہی اسلام لائے. کہاں ملیں گے؟ کہا اس مسجد میں, مسجد نبوی کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا, اس مسجد میں ملیں گے. وہ آدمی جیسے ہی مسجد میں آیا, دروازے پہ کھڑا تھا, میرے آقا مسکرائے, میرے آقا مسکرائے. میرے آقا صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند کو ستاروں نے گھیر رکھا. سبحان اللہ. میرے آقا نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا آگے آ جا. وہ آگے ہو گیا, آگے آ کے بیٹھ گیا. پھر میرے آقا نے فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. وہ پھر اور قریب ہو گیا. اب آ کے میرے آقا کے پاس بیٹھ گئے, آقا علیہ السلام کا. اب آقا علیہ السلام بولنے لگے, جس کام کے لیے آئے ہو تم بولو گے یا میں بتاؤں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں گے عجب کا گجب ہو جائے گا. کہا نہیں ایسا کرو تم بول دو, پھر میں بتا دوں گا اور سمجھا دوں گا. وہ کھڑے ہوتے ہیں. کہا میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اور نبی کے لیے معجزہ چمتکار ضروری ہے. اگر آپ چمتکار ابھی مجھے دکھا دیں گے کوئی بھی, تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. اللہ کے رسول پھر مسکرائے. ابھی تک اس کا نام کسی کو پتا نہیں تھا. اب میرے آقا بولے اے رتن, جی. اب میرے آقا بولے اے رتن تو میرا چمتکار دیکھنے آیا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چمتکار دکھائیں گے. کہا چمتکار دیکھنا چاہتا ہے؟ رتن کیا تجھے یاد نہیں ہے میری عمر 5 سال تھی, میں وقے کی وادیوں میں بکریاں چرا رہا تھا, تیرا وہاں سے گزر ہوا تھا, نالا تو نے مجھے اپنے کندھوں پہ بیٹھ کے پار کرایا تھا, تو نے 7 قدم بھرے تھے, میں نے 7 بار تجھے کہا تھا اللہ تیری عمر لمبی کرے, جا رتن اللہ تیرے کو 7 بار میرے کہنے کے بدلے 700 سال کی عمر عطا کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. سادات کرام زندہ باد. سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا کہ اس نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ دیا. یا رسول اللہ آپ سچے نبی ہے, سچے نبی ہے. کلمہ پڑھا.
ہندوستان آیا اور دور نہیں گیا، یہ شرف راجستھان کو ملا ہے۔ راجستھان سے سٹے پنجاب کے ڈسٹرکٹ بھٹنڈا میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان جس صدی میں آئے تھے، اس صدی میں اس شخص کا انتقال ہوا تھا اور اس کو 700 سال پورے ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری مصطفیٰ کی زبان تھی۔ لوگوں ناز کرو اپنی قسمت پر کہ تمہیں مصطفیٰ جیسا آقا ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جیسا نبی ملا ہے، جس نے انگلی کے اشاروں سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ جائے، وہ مصطفیٰ تجھے ملا ہے، وہ مصطفیٰ تمہیں ملا ہے۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں ناز کرو اور مصطفیٰ کی غلامی پر فخر کرو، ورنہ 12 انبیاء نے دن رات یہ دعائیں کی ہے، مولا ہمیں کوئی امت نہیں چاہیے، ہمیں تیرے نبی محمد کا غلام بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اسلام اس وقت آ چکا تھا، لیکن یہ بات کو میں نے یہاں سے ڈیمیٹ کیا ہے، اسلام اس وقت آ چکا تھا لیکن اسلام پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی نے، اسلام پھیلایا خواجہ معین الدین چشتی نے ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو آپ؟ اب وہ آپ کہیں گے وہ کیسے پھیلایا ہے صاحب، یہ رسول اور ولی اللہ تو پہلے آئے تھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ میں اس بات کو ایک طرف رکھتا ہوں، میں تمہاری بات کو قبول کرتا ہوں مولویوں، لیکن میری پڑھائی الگ ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی اسلام پہ جو ریسرچ کیا ہے، جو اسٹڈی کی ہے، اس کے حوالے سے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میرا خواجہ جب ہندوستان کی دھرتی پر آیا تھا، اجمیر سے روانہ دلی پہنچا تھا، دلی سے اجمیر کا راستہ اس وقت 180 کلومیٹر کا تھا، اور آج دلی سے اجمیر کا راستہ 480 کلومیٹر کا ہے۔ اس وقت ہندوستان بہت بڑا تھا، آج ہندوستان کٹ کٹ کر 8 ٹکڑے ہو گیا ہے، جہاں پر آج تبت، نیپال، میانمار، بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سری لنکا یہ ہندوستان سے کٹ چکے ہیں۔ لیکن میرا خواجہ جب ہندوستان آیا تھا تو یہ پورا ایک ہندوستان تھا۔ میرا خواجہ 180 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے دلی سے روانہ ہوتا ہے، دلی سے روانہ ہوا۔ آپ میرے ساتھ بولیے، میرے خواجہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 40 لوگ تھے۔ کتنے پیچھے والے کتنے؟ 40 لوگ تھے۔ میں علماء کی بات کو مانتا ہوں، ایک طرف رکھتا ہوں۔ میرا خواجہ دلی سے روانہ ہوتا ہے، 40 لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا خواجہ 3 دن کا سفر پورا کر کے 180 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جیسے ہی اجمیر کے اندر قدم رکھتا ہے، 96 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کے محمدی بنا چکا۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، غریب نواز زندہ باد۔ سبحان میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ نے ہندوستان میں کیا خدمت کی؟ ارے خواجہ کیا کریں گے؟ ان کے نانا، ان کے دادا تو کربلا میں پیاسے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، اور ادھر انہوں نے انا ساگر کو کاسے میں سما لیا۔ بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ آج اولیاء کے دشمن پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگوں، اسلام کا قانون یہ ہے، اولیاء کے بغیر خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اگر ماں جنم دیتی ہے نا، ماں جنم دیتی ہے، دنیا میں لاتی ہے، اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ اس ماں کے قدموں میں جنت ڈالتی ہے۔ اور جن اولیاء نے پوری دنیا میں اسلام پھیلایا، کیا ان کے بغیر رب تک پہنچا جا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا جا سکتا ہے، ہرگز نہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ ارے ولیوں کے دربار سے جانوروں کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ اصحاب کہف کا کتا ولیوں کی صحبت میں بیٹھ کر جنت میں جائے گا۔ میں بات کر رہا تھا کیسے پھیلایا۔ وہ کربلا کے اندر شہید ہو گئے، تڑپتے تڑپتے، پانی نہیں ملا۔ میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، یہ تمہاری عقل ہوگی، لیکن ہمارے محبت والوں سے کبھی اس کا جواب پوچھ لو۔ ہم محبت والے ہیں، عشق کا جواب الگ ہوتا ہے اور علمی لیول جواب الگ ہوتا ہے۔ ہم علم کے تقاضے پر بھی تمہیں جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم عشق والے ہیں۔ آج تم عشق والے بیٹھے ہو نا، عشق والے بیٹھے ہو نا۔ محبت کے بغیر کوئی سہارا نہیں ہے اسلام میں، محبت کے بغیر
کوئی سہارا نہیں ہے. اسلام یہاں سے نکلتا ہے. محبت کا تعلق دل سے ہے. جی محبت کا تعلق دل سے ہے، عقل سے کیونکہ عقل کا کام سوال کرنا ہے، اعتراض کرنا ہے، اور جہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے وہاں محبت ٹک نہیں پاتی. اس لیے اللہ نے اس کے لیے پرسنل ایک چیز بنائی ہے، اسے دل کہتے ہیں. اسے دل کہتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں. آج عشق کا جواب سنو، کیا کہتے ہیں؟ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، یہی کہتے ہیں نا. تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے، یہی کہتے ہیں نا. میں انہیں کہتا ہوں لوگوں تم نے سمجھا نہیں ہے اسلام کو. اگر سمجھا ہوتا تو یہ سوال نہیں کرتے. کہا وہ کیسے کہ کربلا کے اندر امام حسین پانی کے بغیر شہید ہو گئے، تو وہ کربلا میں امام حسین اللہ خدمت کے لیے تھے. میرے ایک آخری بات کو سمجھ لے، آخری بات کو سمجھ لے. میں کوئی دنیا کے بھاشن نہیں دے رہا ہوں مودی کی طرح، اس کی طرح بھاشن نہیں دے رہا ہوں. لوگ اس کے بڑے بھکت دیوانے ہوئے گھوم رہے ہیں، ہے نا. لوگ کہتے ہیں اس نے بڑا اچھا کام کیا مودی نے. میں کہتا ہوں اچھا کام کیا ہے، میری نظر میں صرف ایک کیا ہے. کیا کیا ہے پوچھو تو، پوچھو کہ مودی نے بڑے کام کیے. میں کہتا ہوں ہاں کیا ہے، لیکن میری نظر میں ایک کام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ پہلے یہ کیا، ایک ہی کام کیا. پہلے یہ کہ بے وقوف کو وہ بھکت بنایا. کیا کیا؟ بے وقوف کو بھکت بنایا، پھر انہی بھکتوں کو بے وقوف بنایا. یہ کام مودی نے کیا ہے. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن میں دنیا کی بات نہیں بتا رہا ہوں، عشق کی بات دین کے تقاضے سے بتا رہا ہوں. اسے سنو کیا بات ہے. تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے. میں کہتا ہوں کربلا میں امام حسین الگ خدمت کے لیے تھے، الگ خدمت کے لیے تھے. اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی، بولو بولو اب تو سمجھ گئے ہوں گے. آئی بڑا مفتی آیا آنے تو سمجھی بھی آؤں تھا وڈی وڈی ٹوپی پہرے آیا موتی وڈی وڈی. بولو آنے بولو. کت کے لیے؟ الگ خدمت کے لیے تھے، الگ خدمت کے لیے. آؤں آٹھ پیسہ نہ تو گنا ورے آؤں ایک بار احمدآباد میں تقریر کریو، مجھے پیسے میں یاد آئے تقریر کریو سے تو ماڑو اکڑو اچن دوست لوگ آقا عشق وارو جی. آؤں امام حسین محرم جی تقریر امام حسین جو نہ آگے نا تے پھر وہ نعرہ لگا سبحان اللہ چے. تو تھوڑی بار میں وہ تھی نہیں پنجابی سوچ 1000 جی نوٹ کھڑی آئے انٹے 1000 جی نوٹ نہیں 1000 جی نوٹ کھڑی ناچی وہ بوری گئی. آؤں تھوڑی بار تقریر جوش میں وہی سیٹے دے ماڑو جوش کپے تو آؤں 1000 روپے گنی رکھی دیں 1000 جی نوٹ کیوں چھٹے آؤں پاسے میں رکھے اسے پاسے میں رکھے. آؤں جو کوئی کاکا بھی ہو نا وہ بوری وڈا کاکا بھی ہو نا آؤں جو کاکا کرتے آڑے بنا تو موقع کرچا کاکا بگا میرے چے بابا چے سجا 1000 روپے نہ دنوں سے خالی 50 روپے دنوں یہ 950 پاسا دے مجھے پیسہ نہ کرنا. آکے مجھے گال سننی ہے، سمجھا؟ مجھے گال سن جا. کربلا میں امام حسین الگ خدمت کے لیے تھے. ادھر اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی الگ خدمت کے لیے تھے. کیا خدمت تھی؟ کربلا میں امام حسین دین پھیلانے کے لیے نہیں تھے. کربلا میں امام حسین دین پھیلانے کے لیے نہیں تھے. اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی دین بچانے کے لیے نہیں تھے. کربلا میں امام حسین الگ ڈیوٹی پہ مقرر تھے. ہندوستان کے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی الگ ڈیوٹی پہ مقرر تھے. کربلا میں امام حسین دین بچانے کے لیے تھے اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی دین پھیلانے کے لیے تھے. بچانے کے لیے صبر چاہیے اور پھیلانے کے لیے کرامت اور چمتکار چاہیے. سبحان اللہ بے شک. میری بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے انا ساگر کو کاسے میں سمایا تھا اور اسی لیے ادھر نہر فرات کو اجازت نہیں تھی کہ آگے مت بڑھنا، ورنہ ان کی انگلی کے اشارے سے کئی فرات جاری ہو جاتی. اور لوگوں آج ان ولیوں سے ہماری نسبت ہے، ان ولیوں سے ہمارے دل کا رشتہ زندہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے، ترمذی کی حدیث ہے، میں نہیں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، فقیر شہر ذرا دھیرے چل امیر شہر کے بنگلے پر دھول جاتی ہے. فقیر شہر
ذرا دھیرے چل، امیر شہر کے بنگلے پر دھول جاتی ہے، اجالا دیتی ہے بھٹکے ہوئے مسافر کو جہاں جہاں حدیث رسول جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے پیاروں کے دربار میں، اللہ کے ولیوں کے دربار میں ایک بار آتا ہے، ایک بار آتا ہے، ایک بار آتا ہے، قیامت میں وہ ضرور اس ولی سے ملے گا، اور جو ولی کے دربار میں بار بار آتا ہے قیامت کے دن وہ ولی اس کو ڈھونڈے ڈھونڈے پھرے گا، قیامت میں بے شک ڈھونڈے ڈھونڈے پھرے گا۔ بخاری کی طرف پلٹتے ہیں، مسلم کی حدیث اٹھاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج ہم ملتانی دادا کے یہاں موجود ہیں، ارے لونی والوں سے تمہاری نسبت ہے، محمود شاہ جیلانی کوئی کم ولی نہیں تھے، کوئی کم ولی نہیں تھے۔ مجھے کہا گیا محمود صاحب پہ بولنا، لوگوں میں محمود صاحب پہ کیا بولوں؟ آپ کو میں ایک تقاضا سمجھاتا ہوں، جو بڑے پوزیشن پہ ہوتا ہے نا، بڑے پد پہ ہوتا ہے نا، تو اللہ اس کے بڑے پد کی گریما کو سلامت رکھتا ہے اور اسے آگے نسلوں تک منتقل کرتا ہے، آگے نسلوں تک پھیلاتا ہے۔ اب انبیاء 1,24,000 آئے، کتنے؟ 1,24,000 انبیاء آئے۔ انبیاء میں سب سے بڑے کون؟ دو، ایک تو میرے آقا ہے نا، جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی اور آج ان کی وجہ سے آپ بچ کے بیٹھے ہو، اور ایک میرے آقا کے دادا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جو محمودی ہے نا، انہیں فخر کرنا ہے۔ دیکھو کتنا فخر ہے تمہارے، وہ سننا میری بات، جو جتنے پد اونچے پد پہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کی گریما کو سلامت رکھتا ہے۔ اب دونوں ولی، وہ دونوں نبی بڑی پوزیشن کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانی کو اور ان کے معجزے کو دنیا تک آج تک پہنچایا، ہم تک، اور ہم دیکھتے ہیں کعبے کے اندر جب جاتے ہیں تو پہلے مقام ابراہیم آتا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر پہ پڑے تھے، وہ پتھر پہ پڑے تھے، جی بے شک اور محمد مصطفیٰ کے ہر پتھر پہ پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر پتھر یہ کہتا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں اپنے عشق سے، میرے آقا کے پتھر، جس پتھر پہ پاؤں پڑے ہوں گے نا، اس پتھر نے دعا کی ہوگی مولا یہ پاؤں آج ہم نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اللہ نے کہا لو پتھروں یہ تمہیں دے دیا، اب میرے مصطفیٰ جس پتھر پہ پاؤں رکھے تم میرے مصطفیٰ کا پاؤں کا نشان اس میں چھما دینا، سبحان اللہ۔ یہ ولیوں نبیوں کے پد کی گریما ہے۔ اب آئیے ولیوں کی طرف، آپ نے ولیوں کا دیکھا ہے، میں نے دو ولیوں کا دیکھا ہے۔ کس کا؟ دو ولیوں کے قدموں کے نشان پتھروں پہ ہیں۔ اب آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، زمین پہ نشان کیوں نہیں ہوتے؟ چٹائی پہ نشان کیوں نہیں ہوتے ولیوں نبیوں کے؟ کسی انسان کی چھاتی پہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو اس سے زیادہ حقدار ہے نا، کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ یہ نرم چیز ہے، یہ نرم چیز ہے، اگر اس پہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے میرے ولیوں اور نبیوں کے قدم میں کڑک چیز پہ جماؤں گا، جو جتنی مضبوط ہوگی اس کے لیے میں اپنے نبیوں کو نرم کر دوں گا، اپنے ولیوں کے لیے نرم کر دوں گا۔ ادھر محمد الرسول اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر پہ چھپ گئے کیونکہ وہ اتنے بڑی پوزیشن کے نبی تھے۔ ادھر ولیوں میں تم نے کسی کا نہیں دیکھا ہے، میں نے دو ولیوں کا دیکھا ہے، اور اگر تیسرا کسی ولی کا دیکھا ہے تو وہ ہے لونی کے محمود شاہ کے قدم، جو آج بھی راجستھان کے منڈار میں پتھر پہ چھپے ہوئے قدم موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تانے اولیاء کرام زندہ باد، ہے کہ نہیں؟ زندہ باد، ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی اگر یقین نہیں آئے تو جا کے دیکھ لو۔ اب میں آخری بات کی طرف کٹ کر رہا ہوں، پوری بات کو آخری حدیث سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اب ہم مزاروں پہ کیوں آتے ہیں؟ مزاروں پہ جو مین مقصد ہے نا ہمارا، آج ہم جمع ہوئے ملتانی بابا کی یاد، کیوں کلا ناتھما کے پیسہ ملے تو ڈوڑو جنو تو اتریلا نہ آگے سی میں تھا تو دھونو گئے اتریلا نہ کہ کھاؤ باؤ دینا آگے نہ کیے نہ تپو کلا جا کیے نوئی مولانا ای تھا دا ویندا اے جو چھرے دن کوئی تھا دا ویندا
کہنے تو ملے کہو کہ سمجھے تھا پانی اوچھا سمجھو تھا جائل مارو پڑی سمجھے تھا کہو بخاری شریف میں اللہ جا رسول فرمائیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول فرمائیے تھا کہ جو جس ولی کے دربار میں جتنی بار جائے گا اگر آؤں یہ مولانا بتائیے مولانا آؤں جتنی بار انتی ملتو نہیں تھی تو نہیں تھی مجھے اور خان مضبوط تھی کہ نہیں تھی کہ نہیں تھی آؤں آتی گڑی گڑی ماری آچا تائی میں کو عورت دا کہ نہ عورت دا نا عورت دا لونی بارے کہیں اور کھوتا کہا کہ وہ آفت آئیں نہیں وٹے وہاں وٹے آچے بچ میں تو کو مضبوط ہے رشتہ مضبوط ہے اچھا ون کرے جو کام ہے رشتہ مضبوط کرے جو آئے کہ نہ ہے اللہ جا رسول فرمائیے تھا کہ جو اللہ جے ولیے جے دربار متے رہندو مزارے متے مزار توڑے بارے آنے مزار جا گستاخ سنے مجھا مصطفیٰ فرمائیے تھا دین کوئی جو پیجو نہ ہے دین مصطفیٰ جو ہے انہیں مارو چاہتا کہ دین بیو چیز ہے آؤں چاہتا دین بھی کوئی چیز نہ ہے جے مصطفیٰ فرمایا وہ دین بنی بیو جے مصطفیٰ کرینے بتایا وہ دین بنی بیو اور جے مصطفیٰ چاہی چلیا وہ دین بنی بیو یہ دین ہے مصطفیٰ چاہیے کر چاہیے کیا کہا ہے سنیں بخاری کی حدیث ہے سنیں اس حدیث کو کوئی مائکہ لال رد نہیں کر سکتا حدیث کیا ہے کہ جو ولیوں کے دربار میں آئے گا بار بار جو ولیوں کے دربار میں بار بار آئے گا جتنی بار آئے گا وہ ولی قبر کے اندر سے اسے دیکھیں گے سبحان ایک بار ولی زندہ ہے ولی زندہ ہے تبھی تو دیکھ رہے ہیں نا زندہ ہے اور جتنی بار آئے گا ولی سے اس کی پہچان مضبوط ہو جائے گی سبحان ہوگی کہ نہیں ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی آنا جانا پہچان کی نشانی ہے کہ نہیں ہے جتنی بار آئے گا جتنی زیادہ آئے گا اتنا مضبوط پہچان ہوگی اور جب پہچان مضبوط ہوگی تو میرے آقا فرماتے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا پتہ ہے اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ قیامت میں وہ بندہ گنہگاروں کی لسٹ میں چلا گیا ہوگا اللہ اس کا ریزلٹ دے چکا ہوگا جہنمی ہے جاؤ جہنمی ہے جہنم میں ڈال دو جاؤ فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے ادھر فرشتے جہنم میں ڈال کے آئیں گے ادھر اللہ آگ کو حکم دے دے گا جہنم کی آگ کو آگ خبردار خبردار ان کے چہروں تک گردن تک رہنا ان کی گردن سے آگے انہیں مت جلانا انہیں گردن سے آگے مت جلانا آگ پوچھے گی مولا میرا کام تو جلانا ہے میں انہیں کیوں چھوڑوں ان کے جسم کو جلاتی ہوں پھر چہرے کو کیوں چھوڑوں کہا اس لیے پھر اللہ فرمائے گا اس لیے کہ یہ جو بندہ ہے نا دنیا میں میرے فلاں ولی کے مزار پہ آیا جایا کرتا تھا جب اس ولی کے جنت میں جانے کی باری آئے گی نا وہ اس کا پوچھے گا کہ مولا وہ بندہ کہاں ہے جو میرے مزار پہ آیا کرتا تھا میری بارگاہ میں آیا کرتا تھا تو میں کہوں گا وہ جہنمی ہو چکا ہے اس کے لیے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جہنمی تو وہ کہیں گے میرے سے التجا کریں گے مولا وہ ہمارے پاس آتا تھا پھر وہ مجھ سے ریکویسٹ درخواست کریں گے اور کہیں گے اللہ ہم جب تک جنت میں نہیں جائیں گے تب تک جس کو تو اسے جہنم سے نکال کے جنت میں نہ ڈال دے پھر وہ آئیں گے تیرے پاس اگر تو ان کے چہرے کو جلا چکی ہوگی ان کے چہرے کو جلا چکی ہوگی تو کیا خبر میرے ولی نہ پہچانے میرے ولی نہ پہچانے ان کے چہرے کو مت جلانا تاکہ میرے ولیوں کو پہچاننا نہ مشکل نہ ہو اور انہیں بخشوا کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے ان کو تھوڑی دیر ہی سزا دینی ہے یہ ولیوں سے نسبت کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے لہٰذا ہم سچے محمدی ہے کہ نہیں ہے لہٰذا ولیوں سے نسبت کو قائم رکھنا اولیاء سے جب تک زندہ ہوگی دل کی نسبت ایمان زندہ رہے گا ایمان پختہ رہے گا آج پوری دنیا میں مسلمان ہاہاکار میں مچے ہوئے ہاہاکار مچی ہوئی ہے تباہ ہو رہا ہے ذلت بھر چکی ہے دنیا مسلمانوں میں وجہ کیا ہے اس وقت 1 ارب 86 کروڑ مسلمان دنیا پہ برباد ہو چکے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ولیوں سے نسبت ٹوٹ گئی ہے ولیوں سے دل کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس لیے آج یہ بربادی دیکھنی پڑ رہی ہے ورنہ جب تک ہم ولیوں سے زندہ محبت والے تھے ہمارا دل جب تک ولیوں سے یہ دھڑکتا تھا اور ہماری بیٹھک ان کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی تب تک ہمارے ایمان بھی مضبوط تھے اور ہم پوری دنیا میں مست قلندر تھے طاقتور تھے اور پوری دنیا میں ہماری دھاک تھی آج ہم کمزور
وجہ کیا ہے؟ ولیوں سے رشتہ ٹوٹا ہے. لہٰذا پھر ہمیں ولیوں سے رشتہ زندہ کرنا ہوگا اور ولیوں کے توسل سے، اولیاء کے توسل سے، اولیاء کے وسیلے سے آقا علیہ السلام کی محبت کو زندہ کرنا ہوگا اور مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کے خوف کو دل میں بٹھانا ہوگا. یہ ایمان ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اس کو کبھی نہ چھینے، اسے سلامت رکھے اور جب تک دنیا میں رہے ہمارے ساتھ یہ سب جڑے ہوئے رہے اور جب دنیا سے جائے تب بھی ہمارے ساتھ یہ جڑے ہوئے رہے اور ہمارے لب پر محمد رسول اللہ کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ.